الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے والدین وفات پا جاتے ہیں، یہاں دونوں میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ یہ شخص ان کی زندگی میں ان کی نافرمانی کرتا رہا اور ستاتا رہا، اب موت کے بعد ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگرانی کرنے والے دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں اور اس کے اول اور آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے معافی کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کروں گا۔ روایت مسند احمد۔ حضرت اسماء اوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے لکھنے پر جو فرشتہ مامور ہے وہ اس گناہ کو لکھنے سے 3 گھڑی یعنی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس نے ان 3 گھڑیوں کے دوران کسی وقت بھی اپنے اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو وہ فرشتہ اسے اس گناہ پر آخرت میں مطلع نہیں کرے گا اور نہ روز محشر اس گناہ پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنا دست رحمت بڑھائے رکھتا ہے تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنا دست رحمت بڑھائے رکھتا ہے تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کرے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی۔ روایت مسلم شریف۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی یہ کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔ روایت ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک غرغرہ یعنی نزع کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ روایت ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہیں۔ روایت طبرانی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو اور ہر پتھر اور ہر درخت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور جو کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے لیے نئے سرے سے توبہ کرو۔ پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ کی توبہ اعلانیہ طور پر۔ روایت طبرانی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو اس کے آخر میں یہ کلمات فرماتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے کلمات فرماتے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجلس میں ہونے والی باتوں کا کفارہ ہے۔ روایت سنن ابی داؤد۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ وہ شخص وہ ہے جو قیامت کے روز خدا کے بارگاہ میں لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کرو اور اس کے کبیرہ گناہ علیحدہ چھپا کر رکھو۔ چنانچہ صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا، فلاں فلاں دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا اور فلاں فلاں دن تو نے یہ کام کیے تھے۔ وہ انکار نہیں کر سکے گا اور کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیے تھے، لیکن کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر اس سے کہا جائے گا تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ سن کر وہ عرض کرے گا پروردگار، میں نے کچھ اور گناہ بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں جن کو میں یہاں نہیں دیکھتا۔ پہلے تو ظاہر ہونے سے ڈر رہا تھا اور اب اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ شاید ان گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں مل جائیں تو اچھا ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے۔ روایت صحیح مسلم اور ترمذی۔ معلوم ہوا کہ ہمارے گناہ اگر سمندر کی موجوں کے برابر ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر بارش کی بوندوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں سنا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یہ کلمات کہنے والا ہو، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ساعت ہے، کوئی بندہ اس کو نہیں پاتا کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے مگر اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قلیل ہونے کو اپنے ہاتھ سے بیان فرمانے لگے۔ اللہ رب العزت غفار ہے، ستار ہے، جو کوئی خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہو کر توبہ و استغفار کرتا ہے اسے اپنی رحمت کے صلے کے طفیل معافی عطا کرتا ہے اور مشکل آسان فرما دیتا ہے۔